قربانی کے جانوروں کو موٹا تازہ کرنا یہ کیسا ہے؟ بہت اچھی بات ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ قربانی کے جانوروں کو کھلا پلا کے موٹا کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ قربانی اللہ تعالیٰ کی راہ میں کی جاتی ہے، یہ اللہ کے شعائر میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس کو موٹا تازہ کرنا، اس کو کھلا پلا کے اور تندرست کرنا یہ اچھی چیز ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ حج کی آیت نمبر 32 میں فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے تو یہ اللہ کے تقوی کی نشانی ہے، دلوں کے تقوی کی نشانی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ قربانی بھی اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہے، تو اس کی تعظیم میں یہ بات شامل ہے کہ جانور کو موٹا تازہ کیا جائے۔ البتہ اس تعلق سے ایک حدیث ہے، عوام میں وہ حدیث بڑی مشہور ہے، لیکن وہ حدیث جو ہے بہت ضعیف ہے۔ اس میں یہ الفاظ ہیں کہ استفسحوا ضحایاکم فإنہا مطایاکم علی الصراط، اپنے قربانی کے جانوروں کو موٹا تازہ کرو کیونکہ یہ پل صراط پر تمہاری سواری کا کام کریں گی، تمہاری سواری بنیں گی۔ یہ حدیث سخت ضعیف ہے، اس حدیث کو حجت اور دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ البتہ قربانی کے جانور کو موٹا تازہ کرنا اس آیت کی روشنی میں جائز ہی نہیں بلکہ بہتر اور افضل ہے۔ مسئلہ نمبر 12، کن جانوروں کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے؟ آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں، ابو داؤد کی 2802 نمبر کی حدیث ہے۔ عبید ابن فیروز کہتے ہیں کہ میں نے صحابی رسول حضرت برا ابن عازب سے پوچھا ما لا یجوز فی الاضاحی، کن جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے؟ تو حضرت برا ابن عازب نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے، وَأَصَابِعِ أَكْثَرُ مِنْ أَصَابِعِهِ وَأَنَامِلِ أَكْثَرُ مِنْ أَنَامِلِهِ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اشارہ کر کے 4 چیزوں کا نام لیا، لیکن اشارہ کرتے وقت اللہ کے رسول نے جب اپنے ہاتھ دکھائے تو حضرت برا کہتے ہیں کہ میری انگلیاں جو ہیں وہ اللہ کے رسول کی انگلیوں سے چھوٹی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کر کے اربع لا تجوز فی الاضاحی، کہ قربانی میں 4 جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ الاوراء بین عورھا، ایسا کانا جانور جس کا کاناپن بالکل واضح ہو، والمریضۃ بین مرضھا، ایسا مریض جانور، بیمار جانور جس کی بیماری بالکل واضح ہو، والارجاء بین ضلعھا، اور ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہو، والکثیر التی لا تنقی، اور ایسا کمزور اور دبلا جانور جس کے اندر کوئی گودا وغیرہ ہی نہ ہو۔ قال قلت، عبید ابن فیروز کہتے ہیں کہ میں نے کہا فانی اکرہ فی السن نقص، اگر دانتوں کے اندر کوئی عیب ہو تو میں اسے بھی قربانی کے اندر ایک عیب سمجھتا ہوں۔ تو حضرت برا ابن عازب نے کہا کہ ما کرہت فدعہ، اگر تم اسے عیب سمجھتے ہو تو سمجھو، تو مت کرو قربانی، ولا تحرمہ علی احد، لیکن اسے کسی پر حرام مت قرار دو۔ ابو داؤد کی یہ صحیح روایت ہمیں بتاتی ہے کہ یہ جو 4 بڑے بڑے عیب ہیں، یعنی بالکل واضح طور پہ کانا ہے، بالکل واضح طور پہ لنگڑا ہے، واضح طور پہ بیمار ہے، یا بالکل دبلا پتلا ایک دم لاغر ہے، ایسے جانور کی قربانی نہیں۔ اگر کوئی چھوٹا موٹا عیب ہو تو اس جانور کی قربانی ہو جائے گی، لیکن یہ اگر 4 بڑے عیب ہے تو پھر اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 13، قربانی کا جانور دتا ہونا ضروری ہے، یعنی اس نے دودھ کے دانت توڑ دیے ہوں اور اس کو کم سے کم 2 دانت اس کو سامنے نکل آئے ہوں، چاہے وہ بکرا ہو، چاہے وہ گائے ہو، چاہے وہ اونٹ ہو، قربانی کے جانور کا دتا ہونا ضروری ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی 1963 نمبر کی حدیث ہے، لا تذبحوا الا مسنۃ الا ان یعصر علیکم، کہ تم قربانی دتے جانور کی ہی کرو، البتہ اگر دتا جانور تم کو نہ ملے فتذبحوا جزعۃ من الضأن، تو بھیڑ کا جو جزعہ ہوتا ہے، یعنی 1 سال سے کم کا بچہ ہوتا ہے، 6 مہینے کے اوپر اور 1 سال سے کم کا، اس کو جزعہ کہتے ہیں، اس کی تم قربانی کر سکتے ہو۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیڑ کے بارے میں اجازت دی کہ اگر وہ دتا نہیں ہے لیکن 6 مہینے کے اوپر کا ہے تو اس کی قربانی کر سکتے ہیں، اور اہل علم کا اتفاق ہے اس بات پر کہ بھیڑ کے سلسلے میں اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے کہ اس میں دتا ہونا یہ شرط نہیں ہے، دتا ہے تو بہتر ہے لیکن شرط نہیں ہے، اگر 6 مہینے کے اوپر کا ہے تو وہ اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 14، کن جانوروں کی قربانی ہم کریں، کون کون سے مویشی جانوروں کی ہم قربانی کریں؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 143 میں فرمایا کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں فرمایا، معاف کیجئے، کہ ہر امت میں ہم نے قربانی کا ایک حکم دیا ہے تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے چوپایوں پر، جانوروں پر اللہ کا نام لیں۔ اب یہ جو بہیمۃ الانعام اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ حج میں جن کی قربانی ہم کر سکتے ہیں، یہ کون کون سے جانور ہیں؟ تو سورہ انعام کی آیت نمبر 43 اور 44،
143 और 144 में अल्लाह ताला ने 8 जानवरों का जिक्र किया। फरमाया समानियत अज़वाज, 8 जोड़े हैं, मिन अज़्ज़अन इस्नैन व मिनल माअज़ इस्नैन, भेड़ का जोड़ा और बकरे का जोड़ा, व मिनल इबिल इस्नैन व मिनल बकर इस्नैन, ऊंट का जोड़ा और गाय का जोड़ा। यानी गाय बैल, ऊंट ऊंटनी, बकरा बकरी और भेड़ा भेड़ी, भेड़ा भेड़ी के अंदर दुम्बा भी शामिल है। ये 8 जानवर ऐसे हैं जिनकी कुर्बानी हम कर सकते हैं। इन 8 के अलावा किसी और जानवर की कुर्बानी कर, अगर से वो जायज़ और हलाल हो, लेकिन उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं मानी जाएगी, क्योंकि कुर्बानी तमाम हलाल जानवरों की करने की इजाज़त नहीं दी गई, बल्कि बहीमतुल अनआम की ही दी गई। ठीक है। मसला नंबर 15, भैंस की कुर्बानी करना कैसा है। देखिए, चूंकि अरबी लुगत और अरबी डिक्शनरी के एतबार से भैंस को भी गाय की एक जिन्स माना गया है, भैंस को भी गाय की ही एक किस्म माना गया है, इसलिए बहुत सारे अहले इल्म के नज़दीक भैंस भी गाय की जिन्स में शामिल है, और जिस तरीके से गाय की कुर्बानी जायज़ है वैसे ही भैंस की कुर्बानी जायज़ है। लेकिन ज़ाहिरी एतबार से अगर हम देखें तो गाय और भैंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, दोनों के दूध में, दोनों के गोश्त में, दोनों के मिजाज में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। और कुर्बानी एक ऐसी इबादत है जो तौक़ीफ़ी है, उसमें अपनी मर्जी हम नहीं चला सकते, अपना दिमाग नहीं चला सकते, इसलिए एहतियात का तकाजा यह है कि उन्हीं 8 जानवरों पर इक्तफा किया जाए जिनका जिक्र कुरान में आया है। हाँ, जहाँ इन 8 जानवरों में से कोई जानवर अवेलेबल ना हो वहाँ अलग मसला है, लेकिन जहाँ बाकी जानवर अवेलेबल हैं वहाँ बिला वजह एक ऐसे जानवर के बारे में जिसकी कुर्बानी यानी दलाइल और नुसूस से तो साबित नहीं होती, क़ियास से साबित करने की कोशिश की जाती है, तो उसको ना करके इन्हीं 8 जानवरों की कुर्बानी की जाए। अलबत्ता जो लोग भैंस की कुर्बानी करते हैं उनके पास भी दलाइल, अगरचे कमज़ोरी सही, उनके पास भी दलाइल, इसलिए हम इसको नाजायज़ या हराम नहीं समझते, लेकिन बेहतर यही है कि इन्हीं 8 जानवरों पर इक्तफा किया जाए। मसला नंबर 16, अगर कोई जानवर हामिला हो, गाय है, बकरी है, ऊँटनी है, हामिला है, उसके पेट में बच्चा है, तो क्या ऐसे जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, जायज़ है, कोई हरज की बात नहीं है। अबू दाऊद की 282 नंबर की हदीस में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हामिला जानवर की कुर्बानी की इजाज़त दी है। मसला नंबर 17, कुर्बानी की शराइत क्या है, कुर्बानी की कंडीशन क्या है। पहली शर्त यह है हमारी नीयत खालिस हो, कुर्बानी के पीछे हमारा पर्पस क्या हो, अल्लाह को राजी करना। अल्लाह ताला ने सूरह हज की आयत नंबर 37 में फरमाया, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। तुम्हारी कुर्बानी का गोश्त, उसका खून अल्लाह को नहीं पहुंचता, तुम्हारी कुर्बानी के जरिए तुम्हारे दिल में अल्लाह ताला को जो तक़वा होता है वो तक़वा अल्लाह के यहाँ पहुंचता है। तो ये पहली शर्त है कि कुर्बानी में नीयत आपकी खालिस हो। दूसरी शर्त यह है कि कुर्बानी बहीमतुल अनआम में से की जाए, उन्हीं 8 जानवरों में से की जाए जिनका जिक्र कुरान में है। तीसरी शर्त यह है कि जानवर मुसिन्ना हो, दता हो। चौथी शर्त यह है कि उयूब से पाक हो, उसके अंदर ऐब ना हो। 4 ऐब तो मैंने आपके सामने हदीस पढ़ के सुनाया। उसके अलावा सींग टूटी हुई ना हो, अंधा ना हो, करीबुल विलादा यानी पैदाइश के करीब ना हो, गिरने की वजह से मौत के करीब ना हो, चलने फिरने से माजूर ना हो, अगले या पिछले पाँव में से कोई पाँव कटा ना हो, दुम कटी ना हो। इन उयूब से भी परहेज किया जाए। ये उयूब भी सही नहीं है, अगर ऐसे जानवर की कुर्बानी करेंगे तो दुरुस्त नहीं है। 5वीं शर्त यह है कि कुर्बानी उस जानवर की जाए जो हमारी मिल्कियत है, दूसरे के जानवर को हम कुर्बान नहीं कर सकते, हमारा जानवर हो, हमारी मिल्कियत हो। 6ठी शर्त यह गिरवी ना रखा हो, गिरवी है तो ज़ाहिर है कि हमारी मिल्कियत नहीं है, वो हमारा अपना हो। और 7वीं शर्त यह है कि कुर्बानी मुतय्यन औकात में की जाए, कुर्बानी के जो औकात हैं उसी वक्त के अंदर कुर्बानी की जाए। मसला नंबर 18, कुर्बानी का वक्त क्या है, कुर्बानी कब से कब तक कर सकते हैं। मैंने आपके सामने सही मुस्लिम की वो रवायत पढ़ी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बरा इब्न आज़िब के जो मामू थे हज़रत अबू बुरदा, उनसे कहा कि अगर कोई ईद उल अज़हा की नमाज के पहले कुर्बानी कर दे तो उसके अपने लिए ज़बह किया, यानी उसको कुर्बानी का सवाब नहीं मिलेगा। तो कुर्बानी का जो वक्त है वो शुरू होता है ईद उल अज़हा के नमाज के बाद, उस नमाज की अदायगी के बाद आप कुर्बानी कर सकते हैं। अब कब तक कर सकते हैं, तो याद रखें कि कुर्बानी 13 ज़िलहिज्जा की मगरिब तक कर सकते हैं। 13 ज़िलहिज्जा को जहां सूरज गुरूब हो गया तो फिर ज़ाहिर है कि 14 तारीख शुरू हो जाती है, तो तब तक हम कुर्बानी कर सकते हैं। दलील क्या है इसकी, अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की आयत नंबर 203 में फरमाया कि वज़कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिन मअदूदात, कि अल्लाह का नाम लो चंद गिनती के चंद दिनों में। यहाँ अल्लाह का नाम लेने से मुराद एक तो तकबीर पुकारना है और दूसरे जानवरों पर अल्लाह का नाम लेना है। और यहाँ गिनती के चंद दिनों से जो मुराद है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु और दीगर सहाबा से इन चंद दिनों की तफसीर में कहा गया कि इससे मुराद यौमुन नहर है और अय्याम तशरीक है, यानी 10 ज़िलहिज्जा और 11, 12, 13 टोटल 4 दिन हैं।
اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی آیت نمبر 28 میں فرمایا کہ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، تاکہ قربانی کا حکم ہم نے اس لیے دیا تاکہ لوگ اپنے فائدے کی چیزوں کو دیکھ لیں اور لوگ اللہ تعالیٰ کا نام لیں چند مقررہ دنوں میں۔ یہاں چند مقررہ دنوں سے مراد بھی ذی الحجہ کی یعنی بقرہ عید کا دن ہے، عید الاضحیٰ کا دن، یوم النحر، اور اس کے بعد 3 دن ہیں 11، 12 اور 13، یہ ٹوٹل 4 دن یہ یوم ایام معلومات میں آتے ہیں۔ حدیث سے اس کی دلیل آئیے دیکھتے ہیں۔ سنن کبریٰ للبیہقی کی روایت ہے، یہ 19270 نمبر کی حدیث ہے، اور علامہ البانی نے اس کو الصحیحہ کے اندر 2476 کے تحت صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو غفار کے ایک آدمی سے کہا کہ قم فاذن، کھڑے ہو جاؤ اور اعلان کرو۔ یہاں صحابی کا نام نہیں لیا گیا، صحابی کا نام نہ معلوم نہ ہو تبھی وہ حدیث صحیح مانی جاتی ہے، صحابی کا نام معلوم نہ ہونا یہ حدیث کی صحت میں کوئی عیب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ غفار کے ایک آدمی سے کہا کہ قم فاذن انہ لا يدخل الجنۃ الا مؤمن، کھڑے ہو جاؤ اور اعلان کرو کہ جنت میں صرف مومن داخل ہوگا، وانھا ایام اکل وشرب ایام منا، اور ایام منا جو ہیں جتنے دنوں میں حاجی لوگ منا میں قیام کرتے ہیں، یعنی پورے ایام تشریق، یوم النہر اور ایام تشریق، یہ سب کھانے اور پینے کے دن ہیں۔ سلیمان ابن موسیٰ جو اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہیں، انہوں نے ان کی سند میں یہ الفاظ زیادہ ہیں اس حدیث میں، وَذَبْحٍ، اور ایام منا جو ہیں یہ ذبح کے دن ہیں، ایام منا جتنے ہیں یعنی 13 ذی الحجہ تک قربانی کے دن ہیں۔ یقول ایام ذبح، راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ایام ذبح، قربانی کے دن، ایام منا قربانی کے دن ہیں۔ تو یہ حدیث بالکل واضح ہے اس سلسلے میں کہ 13 ذی الحجہ تک قربانی کر سکتے ہیں۔ ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، صحیح ابن حبان کی یہ روایت ہے 3854 نمبر کی، اور علامہ البانی نے اس کو اپنی تعلیقات کے اندر صحیح قرار دیا ہے۔ جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں وفی کل ایام التشریق ذبح، ایام تشریق سب کے سب قربانی کے دن ہیں۔ تو قربانی کا سب سے افضل دن یوم النحر ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے، لیکن جواز کی جہاں تک بات ہے تو 13 ذی الحجہ کی شام تک قربانی کی جا سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ تھا ہمارا مسئلہ نمبر 18۔ مسئلہ نمبر 19، ذبح کا طریقہ کیا ہے، ذبح کیسے کریں۔ آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیسے کرتے تھے، آپ کا طریقہ کیا تھا۔ صحیح مسلم کی 1967 نمبر کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میڈھا، ایک دمبے کا حکم دیا، اقرنا جو سینگ والا ہو، یطؤ فی سوادن کالے میں چلتا ہو یعنی پیر کے پاس کا حصہ کالا ہو، ویبرق فی سوادن کالے میں بیٹھتا ہو یعنی پیٹ کے پاس کا حصہ کالا ہو، وینظر فی سوادن اور آنکھوں کے پاس کا حصہ کالا ہو، فأتی بہ ایسا جانور لایا گیا، لیضحی بہ تاکہ اللہ کے رسول اس کی قربانی کریں۔ فقال لہا تو اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ سے کہا، یا عائشہ ہلم المدیہ، اے عائشہ چھری لاؤ، ثم قال اشحذیھا پھر آپ نے فرمایا کہ چھری کو تیز کر لو، بحجر کسی پتھر پر، ففعلت حضرت عائشہ نے چھری کو تیز کیا، ثم اخذها پھر آپ نے چھری کو لیا، واخذ الکبش اور آپ نے میڑھے کو لیا، فاضجعه اور اس میڑھے کو لٹایا، ثم ذبحه اور پھر اس کو ذبح کیا، اور پھر آپ نے فرمایا بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد، اللہ کے نام سے اے اللہ تو اس قربانی کو قبول فرما، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی طرف سے اور امت محمد کی طرف سے، ثم ضحى به پھر آپ نے اس کی قربانی کی۔ یہ صحیح مسلم کی 1967 نمبر کی حدیث ہے۔ صحیح بخاری کے اندر 5558 یعنی 5558 نمبر کے تحت ایک حدیث حضرت انس کی، کہتے ہیں کہ ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چتکبرے میڑھوں کی، دمبوں کی قربانی کی، فرأیتہ واضعا قدمہ علی صفاحہما، میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدم کو، اپنے پیر کو ان کی گردن کے پاس رکھے ہوئے ہیں، یسمی اور آپ بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، ویکبر اور اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں، فذبحہما بیدہ اور آپ اپنے ہاتھ سے ان دونوں کو ذبح کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے ذبح کا طریقہ ہے۔ اب آخری مسئلہ آج کا یہ ہے کہ دعا کیا ہے قربانی کی۔
قربانی کی دعا کے تعلق سے ابو داؤد کے اندر 2795 نمبر کے اندر ایک حدیث ہے. علامہ البانی نے اس حدیث کو پہلے ضعیف قرار دیا تھا، بعد میں رجوع کر لیا تھا. اس کے اندر قربانی کی دعا کا ذکر ہے. اس دعا کو اگر ہم چاہیں تو پڑھیں. اگر ہم صرف بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کر کے بھی قربانی کر دیں یا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے بھی قربانی کر دیں تو ہماری قربانی کافی ہے. اور اگر ہم یہ دعا یاد کر لیں تو پڑھ لیں. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ذبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الذبح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بقر عید کے دن یوم النحر کو آپ نے قربانی کی. کبشین اقرنین، دو سینگ والے میڑوں کی، املحین موجعین، دو چتکبرے سینگ والے اور کھسی کیے ہوئے دو میڑوں کی آپ نے قربانی کی. فلما وجہہما، جب ان دونوں کا چہرہ آپ نے قبلہ کی طرف کر دیا تو آپ نے یہ دعا پڑھی انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین. یہ پوری دعا آپ نے پڑھی. اس کے بعد آپ نے پڑھا اللہم منک ولک، اے اللہ یہ قربانی تیری طرف سے ہے اور تیرے لیے ہے. وان محمد و امتہ، اور یہ قربانی محمد کی طرف سے ہے اور آپ کی امت کی طرف سے ہے. بسم اللہ واللہ اکبر ثم ذبح، پھر اس کے بعد آپ نے ذبح کیا. یہ حدیث جو ہے مشکات کے اندر بھی 1506 کے تحت موجود ہے اور یہ حدیث جیسا کہ میں نے بتایا کہ صحیح ہے. تو اس دعا کو اگر آپ کو یاد ہو تو آپ پڑھ لیں. دعا یاد نہیں ہے آپ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کر دیں. اگر آپ قربانی اپنے تمام گھر والوں کی طرف سے کر رہے ہیں اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی، یہ پڑھ لیں آپ قربانی کے بعد تو انشاءاللہ آپ کی قربانی ہو جائے گی. اتنا پڑھ لینا آپ کے لیے کافی ہوگا.